اب ایسے طریقے موجود ہیں جس میں ہم قوت ارادی کو پکا قائم رکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اپنی منزل کی جانب بڑھ سکتے ہیں. ہمیشہ سے یہ طریقے موجود تھے, لوگ انہیں انکانشیسلی استعمال کر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ طریقے استعمال کر رہے ہیں, پر وہ کر رہے تھے, صرف انہیں اس کا شعور نہیں تھا. بعد میں سائنس نے انہیں اسٹڈی کرنا شروع کر دیا, شعوری طور پر جاننا شروع کر دیا, پہچاننا شروع کر دیا. دنیا میں لوگ ہمیشہ جو بہترین چیزیں ہیں از خود کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر, پھر انہیں اسٹڈی کر لیا جاتا ہے, پھر ان کا انالیسس کر کے ان کے اندر سے گہرائی سے ان کو جانچ پرکھ لیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک ڈھانچہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ جو ہمیشہ سے رہا کہ کچھ لوگ فطری طور پر کچھ نہ کچھ نئی ٹیکنیکس اور کامیابیوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور پھر کچھ سائنسدان ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا ڈھانچہ ترتیب پاتا ہے جس سے کہ ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی شروع میں کوئی کام ہوتا ہے جو کہ کوئی ایک آدھ انسان کرتا ہے, پھر اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے کرتا ہے. جیسے عمران خان نے ایک بالنگ کا انداز اپنایا, ریورس سوئنگ, اور عمران خان نے جب یہ بالنگ کا انداز اپنایا تو سب سے پہلے تو بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کرتے کیا ہیں, اور پھر ویڈیوز کی مدد سے اس کو اسٹڈی کیا گیا. اور چونکہ عمران خان ایک بڑے کھلے دل و دماغ کے انسان ہیں تو انہوں نے اس کو اپنے تک نہیں رکھا, انہوں نے وسیم اکرم اور وقار یونس کو دونوں کو اس بارے میں بڑا کھل کے بتایا. پھر انہوں نے اور لوگوں کی کوچنگ اس معاملے میں کی. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ جیسی بالنگ عمران خان اس زمانے میں کیا کرتے تھے, ایسی بالنگ اب لاہور میں بعض اوقات آپ جو کلب کرکٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ایسی بالنگ کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اور انہیں پک کر لیا جاتا ہے. اور پاکستان کے پاس ابھی بھی یہ ایج ہے, اگرچہ ساری دنیا نے اس ٹیکنیک کو اسٹڈی کر لیا ہے, لیکن چونکہ یہ ہماری ہوم گرون ٹیکنیک تھی, یہ ہمارے اندر سے پیدا ہونے والا ایک وصف تھا, تو ابھی تک بھی اس میں پاکستانی جو ہیں وہ لیڈ میں ہیں, پائنیئر ہیں, اور دنیا میں بہترین فاسٹ بالنگ کا شعبہ اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو پہلے سے کوئی باقاعدہ ڈیزائن نہیں کیا جاتا, پہلے لوگ لاشعوری طور پر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی فطری ول پاور یا خوبی ہے جس کی بنا پہ ایسا کر رہے ہیں, لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ دھیرے دھیرے وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو پہلے ویزیبل نہیں ہوتی, نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور پھر ہم انہیں باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں اور سب لوگوں کے لیے وہ آسان راستے کھل جاتے. جی جناب, مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ مثال دی عمران خان کی کرکٹ کی دنیا میں جب انہوں نے ریورس سوئنگ کی, اس کی وجہ سے وہ ایک نیا پن تھا, وہ ایک نیا بال تھا, بیٹسمین کے لیے مشکل تھا اس کو سمجھنا کہ یہ کس طرح سے آ رہی ہے بال لہراتی ہوئی فضا کو چیرتی ہوئی, اور اس سے ان کو بہت سی وکٹس مل رہی تھیں اور پاکستان ٹیم کو کامیابی مل رہی تھی. مگر دوسروں کو یہ طریقہ کار نہیں آتا تھا, انہوں نے بھانپ لیا, انہوں نے پہچان لیا عمران خان نے. اسی طرح سے یہ جو لوگ بھی اپنی کچھ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو نام دے رہے ہوتے ہیں ول پاور کا, اصل میں وہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ول پاور کے پیچھے پنہاں چھپی ہوئی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی اگر بھانپ لے, پہچان لے اور استعمال کرے اور اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے لگے تو اس کو بھی وہ منفعت, وہ فائدے نظر آ سکتے ہیں. جی, موضوع کے حوالے سے بھی ہم مزید گفتگو کریں گے. 2 منٹ رہ گئے ہیں نیکسٹ بریک میں جانے میں. 2 منٹ میں ایک سوال بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی مشکل اور مختلف آ گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اعجاز بھائی میری بھابھی مجھے بہت تنگ کرتی ہیں اور منع کرتی ہوں تو پھر کسی اور طریقے سے تنگ کرتی ہیں. روشنی ان کا نام ہے اور کہتی ہیں کہ میری تمام قوت ارادی فیل ہو گئی. اس میں تو دیکھیے قوت ارادی کا اس میں کوئی خاص دخل نہیں ہے کہ ان کی مراد شاید قوت ارادی سے یہ ہے کہ ان کی تمام برداشت ختم ہو گئی ہے. یعنی بھابھی جو ان کو پریشان کرتی ہیں تو پہلے یہ
برداشت کر رہی تھیں، یعنی صبر کر رہی تھیں اور رد عمل نہیں دے رہی تھی، تو اب یہ رد عمل دینا شروع ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں ایک ایسی جگہ جہاں تعلقات کا معاملہ ہے، قوت ارادی بالکل کام نہیں کرتی، دونوں صورتوں میں کام نہیں کرتی. اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو بھی قوت ارادی کام نہیں کرے گی، اور اگر آپ غصے کا نشانہ بنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں پیسیولی تو بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قوت ارادی کا معاملہ نہیں، یہ ابیلٹی کا معاملہ ہے. ان کو اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی انسانوں کے درمیان جو معقول رویے ہوتے ہیں تعلقات کے حوالے سے، انہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. انہیں اپنا جو رد عمل ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے رد عمل دینا چاہیے. مثلا جب کوئی آپ کے ساتھ پریشان کن رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ اپنی فیلنگز ضرور بتاتے ہیں. آپ اینٹ کا جواب پتھر سے بالکل نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اسے ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹھیک نہیں لگا، یا آپ اسے اپروو نہیں کرتے، آپ کو کوفت ہوئی ہے یا آپ کو تکلیف ہوئی ہے. اگرچہ فوری طور پر دوسرا اس کو اکنالج نہیں کرے گا کہ آپ کی تکلیف جائز ہے یا آپ کی فیلنگز صحیح ہیں، وہ آپ کو رد عمل دے سکتے ہیں کہ ہمیں ان فیلنگز کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ان فیکٹ جب آپ اپنی فیلنگز بتاتے ہیں تو دوسروں کو پرواہ ہوتی ہے، چاہے وہ جانے چاہے وہ نہ جانے. جی. تو جیسے اب یہ ابیلٹیز کا معاملہ ہے، یہ اب ایسے نالج کا معاملہ ہے، ایسی ٹپس کا معاملہ ہے، ایسی پریکٹس کا معاملہ ہے جسے اسرٹیونیس سکلز یا اسرٹیونیس ٹریننگ کہتے ہیں. جی. تو دیکھیے کتنی بات ظاہر ہوگی کہ ارادہ یا قوت ارادی اس میں کام نہیں کرتی، اور ان کو اسرٹیونیس سکلز ٹریننگز کی ضرورت ہے. پھر اس سے آگے جو ہم بات کیا کرتے ہیں کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی کروشل کنورسیشنز ان لوگوں سے ہماری بات چیت کو کہتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ مشکل ثابت ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا جذباتی اور گہرا اور امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں. نفع نقصان جو ہے وہ بہت سامنے دیوار پہ لکھا نظر آتا ہے، اور جذباتی گرد جو ہے فضا میں بھی موجود ہوتی ہے، اور ہمارے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ہماری رائے نہیں مل رہی ہوتی کسی سے. تو کروشل کنورسیشنز کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن سیکھنے کی ضرورت ہوگی. پھر کروشل کنفرنٹیشن، یعنی اگر کوئی وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا یا آپ کو غصے کا نشانہ نہیں بنائے گا، اور تسلیم کرتا ہے اپنی غلطی کو اور پھر دوبارہ وہی دہراتا ہے، تو پھر اس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ تھوڑی کروشل کنورسیشن سے مختلف یعنی کروشل کنفرنٹیشن ہوگی، جس میں آپ کنفرنٹ کرتے ہیں، یعنی فیس ٹو فیس دوسرے کو آپ بتاتے ہیں، کچھ حساب کتاب کرتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ اور رشتے کی مناسبت سے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہوئے کہ ہمارے تعلقات اور خراب نہ ہو جائے پہلے کی نسبت، کم از کم ہم فائدہ تو اٹھائیں، کوئی نقصان نہ اٹھائیں. تو کروشل کنفرنٹیشن ہے. پھر دوسروں پر اثر انداز ہونے کی ٹیکنیکس بھی سیکھنے کی ضرورت ہوگی، جس میں ہم دوسروں کو بدل سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود اپنے آپ کو بدلنے کا ایک تجربہ کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ اگر اس ایک انسان کو نہیں بدل سکتے جو مکمل طور پر آپ کے قابو میں ہے یا آپ کے زیر سایہ پرورش پا رہا ہے، یعنی آپ کے اندر پرورش پا رہا ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ تال میل نہیں پیدا کر سکتے، اس کے ساتھ آپ رائے کو نہیں ملا سکتے، تو دوسروں سے کیا توقع رکھیں؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی ہمیں زندگی میں کسی بھابھی کے ساتھ مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے، تو پہلے اس کو حل کر لیں، تو اس تجربے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اور یہ جناب کافی تفصیل میں جواب آ گیا، اور قوت ارادی کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم ٹیلی فون لائنز اوپن کریں گے. جو گزشتہ پروگرامز 5 پروگرامز ہم نے کیے اس میں آپ مالی طور پہ آسودگی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں.